ڈاکٹر صاحب الرجی کا بیسک تشخیصی طریقہ کیسے پتہ چلے کون سی الرجی ہے؟ لوگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز سے وہ 30 یا 40 یا 100 ڈفرینٹ طرح کے الرجنز آپ کو پک کر کے کسی بھی طرح کی آپ کو دیکھتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں موجود ہیں کہ آپ اسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں. بیسیکلی تو الرجی بیماری میں نے کہا نہیں ہے, تو آپ کی باڈی کا رسپانس ہے, ٹھیک ہے, اور باڈی کا رسپانس ہے تو ایک چیز سے الرجی آپ ختم بھی کر لیتے ہیں, اسے ڈیسینسٹائز بھی کر لیتے ہیں, تو کسی اور کو رسپونڈ کرنے لگ جائے گا. تو ہم نے جو اسے ڈائگنوز کرنا ہے, تشخیص کرنا ہے, وہ اس کی کلینکل مطلب ہم نے اس کی ہسٹری پہ اسے کرنا ہے اور اس کی ایگزامینیشن پہ. اس کا جو ڈائگنوسس دیٹ از کلینکل, کہ ہم پیشنٹ کو پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے, اس کی پریزنٹیشن کیا ہے, چھینکیں ہیں, زکام ہے, ناک سے پانی آ رہا ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہے, کیا وہ اس چیز میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. پھر اس کا ایگزامینیشن کیا بتا رہا ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا ناک جو ہے کیا وہ اس میں الرجک میوکوزا یا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے ٹیسٹ کیا کہہ رہے ہیں, بلڈ پکچر کیا کہہ رہی ہے. تو یہ کلینکل اس کا ڈائگنوسس, کوئی ایسا نہیں کہ خاص ٹیسٹ ہم کروائیں گے تو وہ ہمیں آ جائے گا کہ جی یہ فلاں مسئلہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پیچ ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ پیچ ٹیسٹ بیسیکلی یہ کرتے ہیں جو ہمارے الرجی کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اس میں اگین وہی پرک ٹیسٹ یا پیچ ٹیسٹ کے خاص قسم کا الرجن آپ کی باڈی کو اس سے ایکسپوجر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی اس پرٹیکولر الرجن سے ریئیکٹ کرتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ہی پیشنٹ کو ایک سے زیادہ الرجیز بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, جس کو پوری پاپولیشن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے, آپ اس چیز کو سمجھیں. اگر میں اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ 10 کے 10 اپنے انوائرمنٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. کسی کو اسکن کا کوئی ایشو ہوگا, کسی کو استھما ہوگا, کسی کو نیزل الرجی ہوگی, کسی کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے اسٹمک کا ایشو ہو جاتا ہے, یہ جو ایسڈ پروڈکٹ, یہ بھی یہ ٹائپ آف جو ہے ریئیکشن ہی ہے نا, ایک خاص طرح کے فوڈ سے خاص بندے کو ہارٹ برن ہو جاتا ہے, دوسرے بندے کو نہیں ہوتا ہے, تو اس کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے اس پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ کو. تو اگر آپ 10 بندے اس کمرے میں بٹھائیں تو کسی نہ کسی ٹائپ کی اس میں الرجی ہوگی. تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹرن ہے. اٹس لائک کہ ہمارا کلر کیا ہے آنکھوں کا, یا کہ ہمارے بالوں کا پیٹرن کیا ہے, اسی طرح الرجی ہے, ہر بندے کو ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو. تو بیسیکلی بچے وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو آپٹ کر لیا, جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اس سے بچنا کیسے, اور جنہوں نے اس کو بیماری کا رنگ دے دیا ہے اب وہ اسے سفر کر رہے ہیں, یا انٹریٹڈ چھوڑ دیا ہے. انٹریٹڈ نہیں, بیسیکلی لائف سٹائل موڈیفکیشن نہیں جس نے کی ہے, جس کو تو پتہ. اب دیکھیں, ایک بہت بڑی ریزن ہے, بے انتہا پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ زکام ہے, چھینکیں ہیں, اور سردیوں میں زیادہ آتے ہیں. اب جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے سر کو کور نہیں رکھتی ہے. حالانکہ آپ دنیا کے کسی بھی ریجن میں چلے جائیں تو آج سے اگر ہم 600-700 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو خاتون کے تو ویسے ہی بال لمبے ہیں نا, اور اس کو بھی وہ بھی کور کرتی ہے سر کو. تو مین بھی سر کو کور کرتے تھے. ٹربان ان سم فارم جو ہے ہر کلچر میں آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے نا. گردن اور سر کو کور کیا جاتا تھا پنجاب کی دھرتی میں بھی, ٹھیک ہے نا, سکھ ابھی بھی کرتے ہیں بالکل. تو یہ جو آپ کا جب سر کور ہو جاتا ہے تو آپ کا انوائرمنٹ سے ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے جو تھرمل ہے. اور زیادہ تر پیشنٹ ایسا ہے, بندہ ایسا ہے جس کے سر اور گردن سے اور پاؤں سے اس کو پرابلم آ رہی ہے, جو کہ چھینکوں کی ہے, زکام کی ہے, الرجی کی, جسے ہم الرجی کہہ دیتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایکچولی اپنے ایک اصل سے دور ہو گئے نا, ایک نیچر سے دور ہو گئے. اسلامک آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو ہیڈ کور کرنا ہے, نماز کے ٹائم تو کرنا ہی کرنا ہے. جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں جو جتنے صحابہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا, تو آپ کو ان کی جب وہ منظر کشی کی جاتی تو اس میں ان کا سر کے اوپر کسی نہ کسی فارم کا جو ہے کپڑا, ٹربان جو ہے وہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر ایک اور فائدہ بتا دیا کہ اپنے ہیڈ کو کور کرنا کتنا ضروری ہے. یہ 80% جو لوگ ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, اگر یہ اپنے سر کو پراپر اور نیک کو کور کرے, جس کو یہ پرابلم ہے پرٹیکولرلی, جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہوا سے یا کہ جو موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے, تو ان کے یہ مسئلہ انہیں سالو ہوتا نظر آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی بیماری نہیں ہے, ہم نے اسے بیماری بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارا ایشو ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن کا. جو اسے کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ایک اس طرح سے بتا دیا کہ جیسے ہم ایک سائیکالوجی کی بک پڑھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سبھی ہیونگ مینٹل ڈس آرڈرز, اور جو چھپائے ہوئے ہیں یا ان کو مینیج کیے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی وہ نارمل ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو پرومیننٹ کر دیتے ہیں اور اس کو انڈر کور نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر. اور ہر کلچر, یہاں کا جو مینٹلی سک ہے وہ ویسٹ کا نارمل ہے, ایگزیکٹلی, وہاں کا مینٹلی سک یہاں کا نارمل ہے.
تو یہ ریجنل ڈیفینیشن ہے. صحیح کہہ رہی. ٹھیک بالکل.